جنگ یرموک پر ایک نظر۔ تاریخ عالم کا یہ انوکھا کارنامہ تھا۔ اس میں کئی قسم کے جوڑ توڑ اور حربی تربیتیں استعمال کی گئیں۔ سب کچھ صرف سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی حربی تدبیریں اور جنگی صلاحیتوں کا بے مثال نمونہ تھا۔ پہلے 4 روز صرف مدفعانہ جنگ لڑی گئی تاکہ دشمن تھک کر نڈھال ہو جائے۔ آخری 2 دن جارحانہ جنگ لڑی گئی جس نے دشمن کو شکست فاش دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا، اس جنگ میں شامل تمام فوج کے لیے جنت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا۔ اس میں شامل فوجیوں کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مغفرت یافتہ لوگ ہیں۔ اس لشکر میں سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابن زبیر، سیدنا حسن بن علی شامل تھے۔ اس لشکر کا سالار سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ یرموک سے بچے کچے عیسائی شمالی شام اور بیرہ روم کے شمالی حصے میں پہنچے۔ اب ان میں جنگ لڑنے کی کوئی ساکھ باقی نہ رہی۔ اسلامی فوج کی اکثریت بھی زخمیوں سے نڈال تھی، مگر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دستے کو دمشق میں قبضہ رکھنے کے لیے بھیجا۔ اکتوبر 236 میں آپ رضی اللہ عنہ نے جنگی کونسل کا اجلاس طلب کیا۔ ان کا ہدف کیساریہ اور بیت المقدس تھے، مگر جنگی کونسل کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچی۔ آپ نے تمام صورتحال سے امیر المومنین کو مطلع کر کے مشورہ طلب کیا۔ دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ پہلے بیت المقدس فتح کیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ اے نوجوان صورت سے ماب مضطرب، آ کر ہوا امیر عمار سے ہم قلم، اے بوئے عبیدہ رخصت پکار دے مجھے، لبریز ہو چکا میرا صبر و سکون کا کام۔ بلا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو پیروں پہ تیرے عشق کا وجاب سے احترام، پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں، کہنا یہ عرض میری صرف سے بے بس از اسلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے رسول نے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔